الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشامخ المنيف ذي الجلال الرازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يسخره صراخ المستصرخين لا يبرره إلحاح الملحين العاصم للصالحين منفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. گفتگو کا موضوع آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. قرآن اور معرفت معصومین، اور اس حوالے سے مسلسل آپ کی سماعتوں کے لیے سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی 15ویں آیت کو مسلسل
آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قد بتحقیق یقیناً، قد مؤکدہ، قد عربی جملے کے آغاز میں توجہ دلانے کے لیے آتا ہے۔ یاکم، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس دو ہدایتیں آئیں۔ ایک ہدایت نور معصومین اور دوسری ہدایت کتاب ہدایت۔ قیامت تک آنے والے لوگ ان دو ہدایتوں سے ہدایت حاصل کریں گے۔ معلوم ہوا یہ دونوں ہدایتیں قیامت تک موجود رہیں گی۔ اگر ایک ہدایت بھی ان میں سے موجود نہ ہو قیامت تک، تو اللہ پر الزام آئے گا، یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ ہم نے دو ہدایتیں بھیجی، اب تو قرآن صرف قیامت تک ہے، کوئی تیری طرف سے بنایا ہوا ہادی موجود ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن کی تکذیب ہو جائے گی۔ معلوم ایک ہادی قیامت تک موجود ہے، جسے فقہ جعفریہ کی اصطلاح میں امام زمانہ کہتے ہیں۔ جو انسانیت کی ہدایت کے لیے جب تک ایک فرد بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہے، ہادی کا وجود ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ رعد میں کلیہ بیان کیا، 13واں سورہ، بلے کل قوم ہادن، کل کا لفظ آیت میں رکھ کر اللہ نے بتایا لکل قوم، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے، ہر قوم کے لیے۔ آج بھی قوم ہے، آج کے بعد بھی قوم ہے، قیامت تک قوم ہے۔ آیت میں لفظ قوم ہے، جب تک قوم ہے تب تک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہادی موجود ہے۔ ہدایت کس کی کرے گا؟ انسان کی ہدایت کے لیے آیا یہ معصومین، اور یہ کتاب ہدایت قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی۔ سلسلے گفتگو کل کی گفتگو سے متصل اور مربوط ہے کہ انسان کے کس جز کی ہدایت کے لیے یہ دو ہدایتیں بھیجی گئیں، انسان کے کس جز کے لیے۔ اور میں کل گفتگو کر رہا تھا، وہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ انسان کے کس جز کے لیے ہدایتیں بھیجی گئی؟ پہلے یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان کیا ہے۔ آیت میں نے کل پڑھی، سورہ یاسین، قرآن مجید کا 36واں سورہ۔ اللہ نے انسان کی حقیقت، انسان کی ماہیت، انسان کی اصلیت کا تذکرہ
اس آیت میں کیا کہ انسان کن کن اجزاء سے مرکب ہے. جب اس کے اجزاء پتہ لگیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ انسان کے کس جز کے لیے ہدایت ہے. سبحان الذی، پاکیزگی کے کمال پر ہے وہ اللہ کی ذات. خلق الازواج کلھا، جس اللہ نے ہر مخلوق کو جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیا. اب آیت میں اللہ نے بتایا انسان کیا ہے. پہلی چیز انسان میں وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، انسان میں پہلی چیز ہے مٹی. یہ سر سے پیر تک یہ انسان کا جسم ہے، یہ بدن ہے، یہ ہے مٹی. اور میں کل عرض کر رہا تھا ہماری تو حقیقت ہی کیا ہے. جس حضرت آدم علیہ السلام کی ہم نسل سے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے سورہ صاد، قرآن مجید کا 38واں سورہ، 38ویں سورے کی 71ویں آیت، ان کی حقیقت اللہ بتاتا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. آیت کے آغاز میں اللہ نے لفظ اذ رکھا. اذ اگر کسی عربی جملے کے آغاز میں آ جائے تو یہ لفظ اذ کلمہ تذکر کہلاتا ہے. کلمہ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں جو بات کی گئی ہے کوئی مخاطب کسی مخاطب کو لفظ اذ کے ذریعے کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہے. یہاں آیت میں مخاطب اللہ ہے، جس سے خطاب ہے وہ مخاطب رسول خاتم کی ذات ہے. اچھا آپ دیکھیں، مخاطب اللہ، مخاطب رسول کو یاد دلا رہا ہے. اے میرے رسول، ذرا وہ واقعہ یاد کرو جب میں اللہ مٹی سے، تین سے، تراب سے، عالمین کے پہلے بشر آدم کو وجود عطا کر رہا تھا. اور رسول خاتم ذرا تم وہ واقعہ یاد تو کرو. اللہ نے یاد دلایا. معلوم رسول آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھ رہے تھے. اچھا یہ طے بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس عالمین کے پہلے بشر ہیں. سب متفق ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اول بشر ہیں. لیکن آیت میں جو ہے من طین، انہیں مٹی سے بنایا گیا، تو یہ پہلے ہیں لیکن مطلق پہلے نہیں ہے. اگر یہ مطلق پہلے ہوتے تو آیت میں من طین نہیں ہوتا. بس کل کی گفتگو اس منزل تک اختتام کو پہنچی اور گفتگو مربوط اور متصل ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں لیکن مطلق اول نہیں ہے. اس لیے کہ وجود میں آ رہے من طین،
مٹی سے جو بھی کسی چیز سے مل کر وجود میں آئے وہ پہلا نہیں ہو سکتا. اب سنیں پہلا کون ہے؟ حضرت جابر نے رسول سے ایک سوال کیا. اس سے پتہ لگے گا کہ پہلا کون ہے. مطلق طور پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ من ای شیء خلقت. سوال کیا ہے دیکھیں. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ اب رسول کو جواب دیں. جابر کو یہ بتانا چاہیے تھا جابر میں فلاں چیز سے مل کر بنا یا فلاں چیز سے مل کر نہیں بنا. اس لیے کہ جابر کا سوال یہ تھا من ای شیء خلقت، آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ اب رسول کا جواب دیکھیں. رسول جواب دیتے ہیں جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھے اول بنایا. اس منزل پر عرض کروں یا رسول اللہ جابر نے تو یہ پوچھا ہے کہ آپ کس چیز سے مل کر بنے، تو آپ نے یہ تو بتایا نہیں، اور آپ جواب میں فرما رہے ہیں میں اول بنا. پڑھ لیجیے کتابیں. جابر نے بھی پلٹ کے نہیں پوچھا. تو جابر کو پلٹ کر رسول اکرم سے پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی شے سے کس چیز سے مل کر بنے، اور آپ بتا ہی نہیں رہے، اور آپ یہ فرما رہے کہ میں اول بنا. مجھے بتائیے تو صحیح آپ کس چیز سے مل کر بنے. جابر بھی صاحب معرفت صحابی ہیں. جابر بھی سمجھ گئے کہ جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا. میں نے پوچھا آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ رسول نے فرمایا میں اول بنا. جابر سمجھ گئے کہ رسول کہہ رہے میں اول بنا، یعنی اگر میں کسی چیز سے مل کر بنتا تو میں اول نہ ہوتا، وہ چیز اول ہو جاتی. تو اول کون ہے؟ مخلوق میں اول رسول کی ذات ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ اول بنے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے بشر کا نام سب متفق ہیں، عالمین کے پہلے بشر کا نام تو حضرت آدم ہے، آپ اول بنے تو کیا آپ حضرت آدم سے قبل موجود تھے؟ پہلے بشر ہیں حضرت آدم، اور رسول فرماتے میں اول بنا. ہم نے رسول سے پوچھا آپ حضرت آدم سے پہلے تھے؟ تو رسول نے فرمایا تھا. ہم نے پوچھا کیا تھے؟ کہنے کہ کن تو نبی میں تھا ہی نہیں، میں نبی تھا. اچھا یا رسول اللہ آپ نبی تھے؟ آپ نبی تھے، کن تو نبی آدم سے قبل نبی تھے. ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ کب سے نبی تھے؟ یہ تو آپ نے بتایا میں نبی تھا، ذرا یہ بھی تو بتائیں کب سے نبی تھے. ہم نے بہت تلاش کیا کتابوں میں کہ رسول کا کہیں فرمان مل جائے کہ یہ کب سے نبی تھے.
لیکن فرمان نہیں ملا کہ کب سے نبی تھے. بس ایک ہی فرمان اللہ کا نظر آیا کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزن. اللہ نے فرمایا کنت کنزن، میں تھا. کسی میں جرأت ہے کہ کوئی حد معین کر کے بتائے کہ اللہ کب سے تھا؟ اگر کب آ جائے، جب آ جائے تو اللہ نہ رہے. کسی میں جرأت ہے کہ بتائے اللہ کب سے تھا؟ یعنی کوئی حد نہیں آ سکتی. لیکن یا اللہ تو نے یہ تو فرمایا کن تو کنزن، میں تھا. تو یقیناً جس دن جس وقت اللہ نے کن تو کنزن کہا، اس وقت اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. ورنہ کوئی حد معین نہیں کر سکتا کہ اللہ کب سے تھا. توجہ آپ فضول میں. تو کن تو کنزن کا ترجمہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں اللہ کب سے اللہ تھا. کن تو کنزن کا ترجمہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں اللہ کب سے اللہ تھا. جب کن تو کنزن کہا تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. اب اسی کنتوں کو رسول نے استعمال کیا. کن تو نبیان. اب کن تو نبیان کا مطلب پتہ نہیں کب سے یہ نبی تھے. جب کن تو نبیان کہا تو اپنی نبوت کا اعلان کیا. اب یہ تو جملے پھر دوہرا رہا ہوں. اگلا جملہ بچوں اور نوجوانوں کی سماعتوں کی ہتھیا کرنے کے لیے کن تو کنزن حد معین نہیں کی جا سکتی. پتہ نہیں کب سے اللہ اللہ تھا. لیکن جب کن تو کنزن کہا تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. کن تو نبیان حد معین نہیں کی جا سکتی. پتہ نہیں نبی کب سے نبی تھا. لیکن جب کن تو نبیان کہا تو اپنی نبوت کا اعلان کیا. اسی لیے رسول نے سوچ سمجھ کر حکمتوں کے ساتھ لفظ کو منتخب کیا. من کن تو مولا ہو، اور من کن تو مولا ہو کہہ کر یہ بتایا کہ علی آج غدیر میں مولا نہیں بن رہے. پتہ نہیں کب سے مولا تھے، آج تو اعلان ہو رہا ہے. پتہ نہیں کب سے مولا تھے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ من تین، میں نے آدم کو خلق کیا مٹی سے. رسول اکرم بتا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے خلق ہوئے. اس لیے کہ رسول مشاہدہ کر رہے تھے. حضرت آدم کی تخلیق کا یا جملہ بدل کر کہہ دوں، حضرت آدم کی تخلیق کے عینی گواہ کا نام محمد عربی ہے. رسول خاتم تو بتا سکتے ہیں نا کہ حضرت آدم کیسے خلق ہوئے. لیکن حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی مسلک کا کوئی فرق رسول بتا سکتے ہیں آدم کیسے خلق ہوئے. لیکن حضرت آدم سے قیامت تک کسی مسلک کا کوئی فرق یہ نہیں بتا سکتا کہ رسول خاتم کیسے خلق ہوئے. یہ کیسے کوئی بتا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ اعزاز ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پیشوا نے
کوفے کے منبر پر اعلانیہ کہا سلونی، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ خاتم النبیین کیسے پیدا ہوئے، صرف وہ بتا سکتا ہے جو خاتم النبیین کے ساتھ خود بھی تخلیق کے انہی مرحلوں سے گزر رہا ہو۔ جن مرحلوں سے خاتم النبیین گزر رہے ہیں، تو علی نے، حضرت علی نے کوفے کے منبر پر کہا سلونی، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھے سوال کرو، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا اخبرنی یا امیر المومنین کیف خلق اللہ محمد، اے امیر المومنین مجھے بتائیے اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا۔ علی نے تبسم فرمایا اور رسول کی پوری تخلیق کو ایک جملے میں بیان کر دیا، پوری تخلیق کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ تبسم فرمایا، اس کی طرف دیکھا، اب دیکھ کے علی نے فرمایا سن اسمع، فقہ جعفریہ والوں کو ایک عقیدہ نتیجے کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اسمع، حضرت علی نے فرمایا سن، ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمۃ فصارت تلک الکلمۃ محمدا۔ علی نے فرمایا سن، اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا، وہ کلمہ محمد بن گیا۔ علی نے کیا بتایا؟ اب فقہ جعفریہ والے جتنا ناز کریں کم ہے علی کے اس فرمان پر۔ علی نے بتایا اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا، وہ کلمہ محمد بن گیا۔ یعنی علی نے کیا بتایا؟ محمد کی اصل کلمہ، محمد کی حقیقت کلمہ، محمد کی ماہیت کلمہ۔ یہ کس نے بتایا؟ حضرت علی نے۔ یہ حضرت علی نے بتایا۔ اور ہم نے جب رسول سے پوچھا، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو علی نے بتایا کہ رسول کی حقیقت کلمہ۔ ہم نوجوان اور بچے ذہنوں میں میری بات کو محفوظ کریں۔ ہم نے جب رسول سے پوچھا تو رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، رسول نے فرمایا میری اصل نور ہے، میری حقیقت نور ہے، میری مائیت نور ہے۔ علی نے فرمایا رسول کی مائیت کلمہ ہے، رسول کی اصل کلمہ ہے۔ رسول نے فرمایا میری اصل نور ہے، میری حقیقت نور ہے۔ ہم نے رسول سے پوچھا کیا تنہا نور ہے یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ کیا تنہا نور ہے یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ تو رسول نے فرمایا تنہا نہیں ہے، انا والی ہوں من نور واحد، علی میرے نور کا جز ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ علی میرے نور کا جز ہے۔ پھر جملہ دوہرا دوں، مسئلہ تو حل ہو گیا، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ رسول نے فرمایا علی میرے نور کا جز ہے۔ رسول نے کہا میں نور،
علی نے کہا رسول کلمہ، رسول نے کہا علی میرے نور کا جز۔ تو اب سیدھی سی بات ہے، اب سیدھی سی بات ہے، اگر رسول نور ہے تو علی نور کا جز ہے، اگر رسول کلمہ ہے علی کلمے کا جز ہے۔ علی نور کا جز ہے، علی کلمے کا جز ہے۔ معلومہ جب رسول موجود تھے علی بھی موجود تھے۔ جز ہونے کا مطلب یہ ہے ایک جز موجود ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا دوسرا جز موجود نہ ہو، یہ دونوں جز موجود تھے۔ اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ، اس سورے کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے رسول، یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے۔ اے رسول، ان مکے کے مشرکوں کے تجھے رسول ماننے یا نہ ماننے سے، اے رسول تیری رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ان سے کہہ دے اے رسول کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے شہید کی حیثیت سے ایک اللہ کافی ہے، اور درمیان میں عطف کا واو رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسا اللہ گواہ ویسا ہی دوسرا گواہ۔ اور دوسرے گواہ کے لیے عجیب مرحلہ ہے فکر کا، دوسرے گواہ کے لیے اللہ نے حضرت علی کا ذکر ہے کہ حضرت علی دوسرے گواہ، سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن آیت میں دوسرے گواہ کے لیے اللہ نے علی کی کوئی خاص ایسی صفت بیان نہیں کی جو علی کے ساتھ خاص اور مختص ہو، جو صرف علی کے ساتھ خاص اور مختص ہو۔ کوئی ایسی صفت بیان نہیں کی کہ اس صفت کا اطلاق کسی اور پر نہ ہو سکے، بلکہ چونکہ قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت کرنی ہے، اس لیے صفت بھی ایسی رکھی جو قیامت تک جائے۔ اگر خاص صفت حضرت علی کی رکھ دیتا تو جب تک علی دنیا میں تھے ظاہری طور پر اس وقت تک علی رسالت کے گواہ ہوتے، لیکن ہدایت تو قیامت تک کے انسانوں کو جانی ہے، تو صفت ایسی رکھی جو قیامت تک جائے۔ کون سی صفت رکھی؟ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ نے فرمایا یہ تنہا علی
رسول کی رسالت کا دوسرا گواہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایک ایسا گواہ ہے، عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے۔ 11ویں امام تک ہر دور میں ایک رہا جس کے پاس علم کتاب تھا، اور ہدایت چونکہ قیامت تک جانی تھی، اس لیے 12ویں امام کو دوسرا گواہ قرار دیا کہ یہ بھی علم کتاب رکھتے ہیں، یعنی جو اول کی شان ہے وہی آخر کی شان ہے۔ عنده علم الکتاب، ہدایت جائے گی، اور ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ بس عزیزان محترم، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، لیکن آج کی گفتگو کا نتیجہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہدایت جائے گی قیامت تک۔ انسان کیا ہے جس کو ہدایت ہوگی؟ انسان کے کس جز کے لیے ہدایت ہے؟ انسان میں ایک بدن ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ اچھا، سورہ سواد کی آیت ہی پڑھ لیں، کل میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس سے گفتگو آگے بڑھ کر پیش کر رہا ہوں۔ سورہ سواد 38واں سورہ اور اس کی 71ویں آیت ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں دیکھو، جب میں آدم کے بدن کو سنوار دوں، آدم کے بدن کو سنوار دوں، اور پھر کیا کروں؟ وَنَفَخْتُ، اور میں اللہ انفاخ کر دوں، میں اللہ ڈال دوں، میں اللہ القاء کر دوں، فیہ، آدم کے بدن میں کیا ڈال دوں؟ روح نہیں، روح نہیں، سلسلہ گفتگو کل جو میں نے عرض کیا تھا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، کیا ڈال دوں؟ نفخت فیہ من روحی۔ حضرت آدم کے بدن میں اللہ نے روح نہیں ڈالی، روح سے پہلے لفظ من رکھا، اور من تبعیض ہے، من بازیت ہے، اور لفظ کو آسان کر لیں، یہ من جو روحی سے پہلے ہے، یہ من جزئیت ہے، من روحی۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہوا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جب میں اللہ آدم کے بدن میں روح کا ایک جز ڈال دوں، روح کیا ہے؟ زندگی۔ میں اللہ، پھر دہراؤں جملہ، میں اللہ آدم کے بدن میں روح کا ایک جز ڈال دوں، روح کیا ہے؟ زندگی۔ یہ جز کس کا ہے؟ روح، کل کی گفتگو، یہ جز، یہ روح کس کا جز ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح ہے امر کا جز۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ روح ہے امر کا جز۔ آدم میں امر کا جز روح نہیں ڈالا گیا، بلکہ روح کا جز ڈالا گیا۔ آدم میں امر کا جز روح نہیں ڈالا گیا، بلکہ آدم میں، حضرت آدم میں امر کے جز روح کا، امر کے جز روح کا جز ڈالا گیا۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، حضرت آدم میں امر کے جز کا جز ڈالا گیا۔
ایسے ہی ہے نا؟ حضرت آدم میں امر کے جز کا جز ڈالا گیا. جب تک آدم کا بدن اللہ نے بنایا تھا، ہزاروں نوری سال آدم کا بدن پڑا رہا. فرشتے آتے تھے، گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ اللہ نے کیا بنایا ہے. جب تک آدم کا بدن تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. جب تک آدم کا بدن تھا، اللہ نے ملائکہ کو حکم نہیں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. لیکن جب آدم کے بدن میں امر کے جز کا جز ڈالا، جب آدم کے بدن میں امر کے جز کا جز ڈالا تو اللہ نے فرمایا فقولوا ساجدین، فرشتوں فوراً سجدہ کرو. جیسے ہی امر کے جز کا جز آدم کے بدن میں آیا، اللہ نے فرمایا فقولوا، فوراً، دیکھو دیر نہ کرو، فوراً سجدہ کرو. فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا. کب سجدہ کیا؟ آدم کے بدن کو سجدہ نہیں کیا. جب آدم کے بدن میں امر کے جز کا جز آ گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو. معلوم ہوا اللہ بدن کو سجدہ نہیں کراتا. جب آدم کے بدن میں امر کے جز کا جز آ گیا تو اللہ نے پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب میں آیتیں پڑھ دوں سورہ بقرہ کی، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاتے ہیں، یا اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے خانہ کعبہ بنوا لیا، لیکن قرآن گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہیں، روایت گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کو بنا دیا تو خانہ کعبہ کے بن جانے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو یہ حکم نہیں دیا کہ کعبے کو سجدہ کرو، کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرو. حضرت ابراہیم کے بعد 3 سے 4 ہزار انبیاء کرام تشریف لائے. اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرو، کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. سارے انبیاء بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے رہے. خود خاتم النبیین آئے، وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے رہے. یہ تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے کعبے کی طرف بعد میں بدلا گیا. پہلے سب انبیاء بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے رہے. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، یا اللہ تو نے جب تمام انبیاء کو یہ حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو تو ابراہیم اور اسماعیل سے تو نے کعبہ بنوایا کیوں تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ابھی تو تم نے اصول پڑھا تھا، جب تک آدم کا بدن تھا لائق سجدہ نہیں تھا. جب آدم کے بدن میں امر کے جز کا جز آ گیا تو آدم کا بدن لائق سجدہ ہو گیا. اللہ فرمائے گا میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے کعبے کا بدن بنوایا تھا، بدن لائق کا سجدہ نہیں ہوتا. لیکن جب کعبے کے بدن میں انگلی عمر آ گیا
حضرت آدم علیہ السلام میں کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، روح کا ایک جز ہے حضرت آدم میں، اور روح کیا ہے؟ امر کا جز۔ تو حضرت آدم میں کیا ہے؟ امر کے جز کا جز، یہ حضرت آدم میں ہے۔ امر کے جز کا جز حضرت آدم میں ہے۔ اب پڑھیں سورہ نساء۔ ایک ایسا عقیدہ کہ جس عقیدے کو روایتوں سے ثابت کرنا پڑتا ہے، جس عقیدے کو جب ہم حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، یہ درایت پہ نہیں اترتی۔ جب ہم پیش کرتے ہیں حدیث یہ رجال پہ نہیں اترتی۔ تو آئیے ہمارا ایک ایسا عقیدہ جسے روایتوں سے پیش کرنا چاہتا ہے، ایک آیت پڑھ کے صرف ترجمے سے پیش کر دوں اور عقیدہ واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ، یہ ذہن میں ہے کہ حضرت آدم کیا ہے؟ ان میں ہے امر کے جز کا جز۔ اب سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ، القاہا الی مریم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مریم کی طرف القاء کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کی طرف القاء کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یا اللہ یہ بھی بتانا آیت میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو القاء ہوئے حضرت مریم کی طرف یہ کیا ہے؟ آیت آگے بڑھی، وَالرُّوحُ مِنْهُ، حضرت عیسیٰ روح کا جز ہے۔ روح سے پہلے، روح کے بعد من آیا، روح منہ، حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ روح کا جز ہے۔ مسئلہ تو شیعت کا حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، ترجمے سے حل ہو گیا، لیکن ذرا سی وضاحت کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں القاء کیا گیا حضرت مریم کی طرف، ان کے لیے اللہ نے فرمایا روح منہ، یہ حضرت عیسیٰ روح کا جز ہے۔ روح کے جز کا مطلب کیا؟ روح جز ہے امر کی، جس طرح حضرت آدم امر کے جز کا جز، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے روح کا جز۔ روح کیا ہے؟ امر کا جز۔ حضرت عیسیٰ کیا ہوئے؟ امر کے جز کا جز۔ اور جملہ کہہ رہا ہوں، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آیت کافی ہے۔ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آیت کافی ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت ہی نہیں کسی روایت کی اپنا یہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کیا ہوئے؟ امر کے جز کا جز۔ پھر دوہرا رہا ہوں اگلا جملہ کہنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کیا ہوئے؟ امر کے جز کا جز، امر کے جز کا جو جز ہو، جو امر کے جز کا جز ہو، اس کی جرات نہیں ہے کہ اولی الامر کو نماز پڑھائے۔ جو امر کے جز کا جز ہو، اس کی جرات نہیں ہے کہ اولی الامر کو نماز پڑھائے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر حضرت عیسیٰ نے کہا تقدم یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں گا۔ تو مسلمان ذرا سوچیں کہ جب حضرت عیسیٰ جیسا صاحب شریعت
حضرت عیسیٰ جیسا صاحب فضیلت، حضرت عیسیٰ جیسا صاحب معجزہ رسول، اس کی یہ جرأت نہیں ہے، اس کی یہ جرأت نہیں ہے کہ رسول کو نہیں، رسول کے بارہویں کو نماز پڑھا سکے تو عرب کا کوئی عام آدمی رسول کو کیسے نماز پڑھا؟ جب نماز پڑھنے کی بات آئی، خود اگرچہ لے کر گیا تھا لیکن نماز امام کی اقتدا میں اس نے ادا کی تھی، کسی کی جرأت نہیں ہے۔ روز عاشور حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کا مولا اب مجھے بھی اجازت دیں۔ آپ جانتے ہیں مولا حسین نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا بھیا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ راہ یمیناً ورا شمالا، عباس علیہ السلام نے دائیں جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا اور سر کو جھکا کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا بھیا تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اب حضرت عباس واپس چلے گئے، سر جھکائے ہوئے واپس پہنچے، خیمہ سکینہ سلام اللہ علیہ میں داخل ہوئے۔ جناب سکینہ سے پوچھتے ہیں بیٹی پیاسی ہو؟ کہتی ہیں ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ کہا بیٹی اپنا مشکیزہ لے چلو اور میرے ساتھ چل کر بابا سے سفارش کروا دو، میں تمہارے لیے پانی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر چلے، چھوٹا سا مشکیزہ، جناب سکینہ ساتھ، حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی اس حال میں پہنچے کہ مشکیزہ ساتھ تھا، سکینہ ساتھ تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے سکینہ سے مخاطب ہو کر کہا، ابھی نہ سکینہ نے کچھ کہا تھا نہ حضرت عباس نے کچھ کہا تھا، بس مولا حسین کے پاس پہنچے ہی تھے کہ مولا حسین نے سکینہ سے کہا بیٹی آج اجازت دلوانے تو آ گئی ہے، بیٹی آج اجازت دلوانے تو آ گئی ہے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے تو اپنے اسی چچا کو تو یاد کریں گے۔ اچھا امام حسین فرماتے ہیں اچھا بھیا عباس جاؤ، میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، میں تمہیں پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن بھیا عباس جانے سے پہلے ذرا خیموں میں زینب سے ملتے جانا۔ حضرت عباس علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آئے، کہنے لگے آقازادی، حضرت عباس کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، آقازادی مولا نے اجازت دی ہے پانی لانے کی، میں پانی لینے جا رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے اور سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے
جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھیا چلے جانا لیکن کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، مجھے بابا کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، بابا کا وہ فرمان سن لو اور تم چلے جانا۔ جناب عباس خیمے میں بیٹھ گئے۔ اب جناب زینب کہتی ہیں بھیا عباس مجھے بابا کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ جب میں 2.5 یا 3 سال کی تھی تو ایک مرتبہ بابا علی کے زانو پر بیٹھی تھی، میرے بازو سے چادر سرک گئی، میرے بازو سے چادر سرک گئی، میرے بازو سے چادر سرک گئی۔ چادر کا سرکنا تھا کہ بھیا عباس بابا علی نے میرے بازو پر پیار کرنا شروع کر دیا۔ بھیا عباس میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ میرے بازو پر اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھیا عباس آپ کو پتا ہے بابا نے جواب دیا بیٹی زینب تیرے ان بازو میں رسیاں بندھیں گی، تیرے ان بازو میں رسیاں بندھیں گی۔ حضرت اللہ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں بھیا عباس جب سے بابا علی نے یہ بات کی تھی میں سوچا کرتی تھی کہ جس بہن زینب کے 18 بھائی ہیں اس کی جرأت ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسیاں باندھے۔ بھیا عباس بابا کا یہ فرمان میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بھیا آج تم جا رہے ہو تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اب میرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ حضرت عباس چلے کہ شام سے جنگ کی، ایک مرتبہ نہر میں پہنچے، سکینہ کے مشکیزے کو بھرا، پانی بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر خیمے کی طرف چلے۔ ظالم نے کہا کہ کہیں پانی خیمے میں نہ پہنچ جائے، چاروں طرف سے اس علی کے شیر کو گھیر لو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب کس طرح جملہ ادا کروں؟ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ کے گرا، پھر حضرت عباس کا دوسرا بازو کٹ کر گرا۔ ہمارا سلام حضرت عباس کی وفاؤں پر دونوں بازو کٹ گئے، لیکن پانی بھرا مشکیزہ حضرت سکینہ کا، حضرت عباس نے اس کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبا لیا، بازو کٹے ہوئے ہیں، اب تک خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا عزادارو، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر جملے کر رہا ہوں کہ تیر آیا آ کر مشک سکینہ میں لگا، پانی بہ کر زمین پر گرا، پانی بہ کر زمین پر گرا۔ عباس نے حسرت بھری نگاہ پانی پر ڈالی اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف چہرہ کر کے کہا آقازادی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارے لیے پانی نہ لا سکا۔ اور عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی مولا ذکری، میں نے کہہ دیا نا جملہ کہ حضرت عباس گھوڑے سے گرے، اور آپ نے سن لیا کہ حضرت عباس گھوڑے سے گرے، میں نے کہہ دیا نا اس گفتگو کا اختتامی مرحلہ، گفتگو کا اختتامی مرحلہ، میں نے کہہ دیا نا کہ عباس گھوڑے سے گرے اور آپ نے سن لیا کہ عباس گھوڑے سے گرے۔ عزیزوں ایک ذاکرہ نے خواب بھی دیکھا کہ جناب سید آئی ہے اور آ کر اس ذاکرہ سے کہہ رہی ہے کہ اے ذاکرہ تو جو میرے بیٹے عباس کے مسائل پڑھتی ہے تو بہت اچھے پڑھتی ہے، میرے بیٹے عباس کے مسائل بہت اچھے پڑھتی ہے، لیکن اے ذاکرہ سیدہ نے کہا ہے ذاکرہ تو ایک پہلو بیان نہیں کرتی، کہ جب کسی کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے، جب کسی کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے۔ تو یہ نہیں بتاتی میرا بیٹا
حسین عباس کے پاس پہنچے، عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، حضرت عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے زمین پر گرا دیا۔ دوسری مرتبہ حسین نے پھر عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، حسین نے رکھا، عباس نے پھر زمین پر گرا دیا۔ جب 3 مرتبہ عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے گرایا تو حسین چیخ کر روئے اور رو کر کہتے ہیں بھیا عباس بوڑھا بھائی آخری وقت میں خدمت کرنا چاہتا ہے، تم تھوڑی سی خدمت بھی قبول نہیں کر رہے ہو، بھیا کیا ناراض ہو؟ عباس نے کہا نہیں مولا، میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، پھر تم نے اپنا سر میرے زانوں سے زمین پر کیوں گرایا؟ تو عزیز آپ جانتے ہیں نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت عباس نے آج کی گفتگو کی اختتامی جملے حضرت عباس نے کہنا شروع کیا مولا جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو رسول کا سر علی کے زانوں پر تھا، جب علی دنیا سے گئے تو ان کا سر مولا حسن کے زانوں پر تھا، جب حسن دنیا سے گئے تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا۔ مولا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد جب آپ شہید ہوں گے